بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع محرم کے بارے میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے، منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ایسی باتیں مشہور ہیں کہ اس میں آبادی بھی نہیں کرنی چاہیے اور اس مہینے میں نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی بھی اچھے اور نیک کام ہیں وہ اس مہینے میں نہیں کرتے کیونکہ وہ اس مہینے کو برا سمجھتے ہیں۔ اصل میں یہ آئیڈیا اور یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ یہ اصل میں جو اہل تشیع ہیں، جس کو شیعہ ہم کہتے ہیں، یہ عقیدہ ان کی طرف سے آیا ہے کیونکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یوم عاشوراء کو محرم الحرام کو ہوئی تھی، تو اس لیے ان کے ہاں جو شہادت ہے وہ اتنی اچھی بات نہیں بلکہ ایک منحوس چیز ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس سارے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور خوشی کا کوئی بھی کام وہ اس مہینے میں نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ باتیں جو ہیں یہ پھیل گئی اور ہمارے عام عوام جو ہیں وہ بھی اس یعنی جو بدعت آپ اس کو کہہ لیں یا بدعقیدگی ہے، اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یوم عاشوراء اور محرم الحرام کا مہینہ اور پھر خاص کر یوم عاشوراء جو ہے یہ شروع ہی سے اللہ کے ہاں جو ہے بہت برکت والا مہینہ اور خاص کر پھر یہ دن برکت والا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آسمان، زمین اور قلم یہ یوم عاشوراء کو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب کے بعد جودی پہاڑ پر اسی دن کو آ کے ٹھہری تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی دن کو نکلے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اسی دن نجات ملی تھی اور اسی دن فرعون غرق ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اسی دن نازل ہوئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اسی دن ملی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیماری سے اسی دن شفایاب ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی دن آسمان پہ اٹھائے گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دن آسمان پہ اٹھائے گئے تھے۔ اسی دن قریش جو ہے وہ خانہ کعبہ پر غلاف جو ہے تبدیل کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اسی دن یوم عاشوراء کا دن 10 محرم الحرام کو ہوا تھا، اور اسی دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رشتہ دار جو ہیں ان کو دھوکہ دے کر شہید کیا گیا تھا کربلا میں، اور شہادت ہمارے ہاں ایک مبارک چیز ہے، ایک بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ تو تھا محرم الحرام اور خاص طور پر 10 محرم الحرام یوم عاشوراء اس کی فضیلت۔ تو یہ مہینہ اور یہ دن پہلے سے افضل ہے اور مبارک ہے۔ دوسرا کہ مختلف صحابہ سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایات نقل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ فضیلت کا روزہ جو ہے وہ رمضان کا ہے، اور اس کے بعد اگر ہے تو وہ محرم الحرام کا ہے، اور خاص کر پھر 10 محرم کا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک اس روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے، اور ایک روایت میں آئندہ 1 سال کا تذکرہ بھی ہے کہ آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں۔ اسی طرح اور بھی جو ہے وہ اس مہینے کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ کا لفظ آیا ہے، اور اللہ کا مہینہ یعنی خاص مہینہ۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن یہ خاص اللہ کا، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، تو یعنی ایک اللہ رب العزت نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، اور جو 4 حرمت کے اور فضیلت کے اور احترام کے مہینے میں ہیں محرم اور رجب، اور اس طرح ذی القعدہ، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ ذی قعدہ اور ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ 4 مہینے جو ہے حرمت کے مہینے ہیں اور بہت فضیلت والے مہینے ہیں۔ جو قریش تھے وہ بھی ان مہینوں میں لڑنے وغیرہ سے احتراز کرتے تھے، اور ہمارے جو بد عقیدے ہیں اس میں کہ ماتم اور یہ مجالس ہیں، کالے کپڑے پہننا وغیرہ ماتم کی نیت سے، تو یہ بھی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
جو 10ویں محرم کی چھٹی ہے تو یہ بھی اسلامی قوانین کے خلاف ہے۔ اس دن چھٹی جو ہے وہ اہل تشیع حضرات کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیوں چھٹی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے ایک اور کہ 10ویں محرم کو کھچڑی پکانا، کھچڑی یعنی وہ جو مختلف دال وغیرہ کے یعنی گندم اور یہ چیزیں ان کو مکس کر کے پکاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو یہ بھی انہی لوگوں کا حضرت حسین خوارج، یہ ایک فرقہ ہے خوارج جو اہل بیت کے خلاف اور ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے، جب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے تو خوشی پر انہوں نے یہ چیز بنائی تھی۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ ان کے راستے پر چلنا ہے اور دین کے راستے پر اور حسین کے راستے پر چلنا یہ نہیں ہے۔ اور ایک اور پانی اور شربت کی سبیل لگانا، تو یہ بھی مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ بعض لوگ نیت یہ کرتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان پر بھوک اور پیاس جو ہے وہ بہت زیادہ گزری تھی، تو اگر ان کی تابعداری ہم نے کرنی ہے تو ہم روزہ رکھ لیں۔ کسی نے بھوک گزاری ہے، اس کی تابعداری بھوک ہے یا خوب پیٹ بھر کر کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا ہے، تو یہ تو ایک عقل سے بھی خلاف چیز ہے۔ مٹھائیاں تقسیم کرنا یہ بھی ایک خلاف شریعت بات ہے، اور اسی طرح کسی چیز کو خاص کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ حسین رضی اللہ عنہ کی جو ایصال ثواب کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں، تو ایصال ثواب کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن اس سے کسی خاص دن کے ساتھ جوڑنا اور کہ اسی دن ایصال ثواب کرنا ہے، اس طرح ہمارے لوگ سال جو ہے وہ مطلب وہ سال کی جو سال کا رواج ہے، کوئی فوت ہو جائے تو 1 سال بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے پروگرام کرتے ہیں، یا اس طرح 40واں ہے تیجا، یہ سارے، تو یہ اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ تو خاص کسی دن کے ساتھ کسی چیز کو خاص کرنا تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں۔ اور محرم میں جو نکاح ہے تو نکاح اس کو بھی شیعہ حضرات جو ہیں وہ منحوس سمجھتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی نادانی میں اور جہالت میں ان خرابیوں میں مبتلا ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو 40 سال سے پہلے جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ جو 40 سال عمر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی وہ واجب الاتباع نہیں ہے، کیونکہ نبوت نہیں ملی تھی۔ لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو نبی بچپن سے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح وہ اسی مہینے میں ہوا تھا، اور بلکہ عاشورہ کے دن ہوا تھا۔ تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں جتنی بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھنے چاہیے، اور جتنا بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں گناہ جو ہے وہ بھی بہت سا، جس طرح جمعے کے دن کو گناہ یا بیت اللہ شریف میں گناہ جو ہے وہ بڑا تصور کیا جاتا ہے، ایک احترام ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے میں گناہ بھی جو ہے اس کا وبال بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے گناہوں سے، اور بہت کثرت سے روزے رکھنے کی اور اللہ کو یاد کرنے کی اور نمازیں پڑھنے کی اور لوگوں سے صلہ رحمی کرنے کی، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں جتنی بھی یہ بدعقیدگی ہے اور جتنی بھی یہ بدعات ہیں اور جتنی بھی اسلام کی مخالف چیزیں ہیں، تو ان سے اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عزتوں کو میں لے کر آیا ہوں۔ تو حضور نے اللہ کے حکم سے ہمیں اور امت کو جو کچھ دیا ہے، اسی میں دنیا اور آخرت میں عزت بھی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی ہے۔ ان کے راستے سے ہٹ کر آپ نے فرمایا کہ نبی بھی آ جائے اور وہ بھی میری شریعت پہ نہ چلے تو اللہ کی قسم وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو میں اور آپ جو ہیں وہ کیسے کامیابی کا سوچ سکتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔